سبحان ربك رب العزة عما يصفون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر. ترجمہ. اور یہود اور نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. آپ فرما دیجئے کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے بدلے تم کو کیوں عذاب دے گا، بلکہ تم بھی ایسے معمولی آدمی ہو جیسا کہ اس کی دوسری مخلوق ہے. اللہ ہی جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہی کی ساری کی ساری حکومت آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے ہر جگہ اللہ ہی کی حکومت ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ پہنچے ہیں جو تم کو صاف صاف بیان کرتے ہیں. یہ ایسے زمانے میں آئے جب رسولوں کا سلسلہ بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا. تو آ چکا تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم یاد کرو اللہ کے انعامات کہ جو تم پر ہوئے جب کہ اللہ نے تم میں سے بہت سے نبی بنائے اور تم کو بہت سے ملک عطا کیے اور تم کو وہ چیزیں دیں جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیں. اے میری قوم، اس متبرک ملک میں داخل ہو جاؤ، اس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور پیچھے واپس مت چلو کہ پھر تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. انہوں نے کہا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی ہیں، ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں، اگر وہ وہاں سے کہیں اور چلے جائیں تو ہم بے شک وہاں جانے کے لیے تیار ہیں. ان دو آدمیوں نے کہا جو ڈرنے والوں میں سے تھے، جن پر اللہ نے فضل کیا تھا کہ تم ان کے دروازے تک چلو، سو جب دروازہ میں پہنچو گے اسی وقت تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو. انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم تو ہرگز بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں. تو آپ اور آپ کا رب وہاں چلے جائیے، پھر دونوں ہی لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ میں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.